اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ رب العزت کا جو بندے سے تعلق محبت ہے اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو قادر کل ہے، جو مالک کل ہے، جو خالق کل ہے، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، لیکن جب ناز کرنے کا وقت آیا تو حضرت انسان کی تخلیق پر ناز کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب حضرت انسان کا ذکر کیا تو فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب ذکر سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور اس پہاڑ طور کی قسم جس پر ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس شہر مکہ کی قسم جہاں پر ہم نے اپنا محبوب مکرم نبی آخر کو بھیجا۔ 4 قسمیں اٹھا کر یا اللہ آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کا جو شاہکار ہے وہ انسان ہے، اور جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اللہ کے شانیں تو بہت ساری تھی۔ وہ قہار بھی تھا، وہ جبار بھی تھا، وہ متکبر بھی ہے، لیکن اللہ نے ان شانوں کا ذکر کر کے حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ قہار وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا، جبار وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا، متکبر وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ فرمایا نہیں، الرحمن، میں الرحمن ہوں جس نے حضرت انسان کو تخلیق کیا۔ یعنی یہاں پر آ کر انسان کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ یہ محبت اللہ کی کس قدر ہے انسان کے ساتھ۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے 70 مئوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس 70 سے مراد کوئی 70 نہیں ہے، 70 عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے ان گنت مئوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان ایک ماں کی محبت کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر محبت کرتی ہے۔ فرمایا تم اس کا اندازہ کر لو، اور میں اللہ تم سے ان گنت مئوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں۔ ایون قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل یا عبادی یلذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کل، اے محبوب مکرم آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اس آیہ مجیدہ کے انداز بیان کو دیکھیں کہ بات گناہگاروں سے ہو رہی ہے، اور ان کو کہا کیا جا رہا ہے اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس انداز تخاطب میں ہی ان کو مجدہ معافی جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے کہ اے گنہگارو، تمہیں معاف کرنے میں، تمہیں بخشش کے لیے، تمہیں معافی کے لیے دیر تمہاری طرف سے تو ہو سکتی ہے کہ تم توبہ کرنے میں دیر کر لو، میں اللہ توبہ کو قبول کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔
فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یا اللہ بہت گناہ ہو گئے، اب تو شرم آتی ہے تیری بارگاہ میں آتے ہوئے بھی۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یا اللہ تیری رحمت کتنی بڑی ہے، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہو گئے۔ فرمایا ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے سے بڑھ کر ہے، ہر شے پر وسیع ہے۔ فرمایا میری رحمت کا تم میری رحمت کی حدوں کو تم پا نہیں سکتے۔ اور حدیث پاک میں صحیح بخاری کی کتاب الدعوت باب التوبہ میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشی، پھر آقا علیہ السلام نے مثال دی کہ اللہ کی خوشی کی حد کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ایک شخص جو جنگل میں سفر پر ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے، سواری کے اوپر اس کا سارا زاد راہ ہو، ساری اشیاء چیزیں اس کے ضرورت کی پڑی ہوئی ہوں، اور وہ سارا بیابان جنگل ڈھونڈے، اس کو اس کی سواری نہ ملے، آخر میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے وہ لیٹ جائے، جو ہی وہ درخت کے نیچے لیٹے اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار کو پکڑ لے۔ فرمایا وہ جب اس کی مہار کو پکڑ لے اور یہ الفاظ کہہ دے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی اس قدر خوش ہو کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن فرعت جذبات میں آ کر اس نعمت کو پا جانے کی باعث، اس نعمت کے ملنے کے باعث اس قدر خوش ہو کہ کہہ دے کہ وہ جملہ ہی غلط کہہ دے۔ فرمایا اس شخص سے بھی بڑھ کر اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشی اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے جب کوئی گناہگار اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی کتاب توبہ کا یہ باب ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو آرام اور نیند کے لیے مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نظر کر کے نظر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جس کو بخش دیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کو معاف کر دیا جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، کوئی طلب لے کر آیا ہے جس کی طلب کو پورا کر لیا جائے۔ فرمایا صبح فجر تک اللہ کے ہاں سے، اللہ کی بارگاہ سے یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، یعنی پورا ہر رات اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اپنے کرم کو نازل کر دیتا ہے، اور گناہگار اب دیر کون کر رہا ہے؟ دیر گناہگار کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دیر نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ امید اللہ کے بارے میں ایک اچھا ظن رکھنا، اللہ کے بارے میں اللہ کو فرمایا جیسا مجھے تم سوچتے ہو ویسا مجھے تم پاؤ گے۔ فرمایا اگر اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں اللہ تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا اگر تمہارے گناہ، اللہ کو اس سے پرواہ نہیں اے ابن آدم کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فرمایا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان بڑھ جائیں، اس درمیان والے حصے میں اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین اور آسمان کا درمیانی حصہ بڑھ جائے، پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا اگر تیرے گناہ اس کرۂ ارضی سے بھی زیادہ ہو جائیں اور تو اس حالت میں میرے پاس آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، فرمایا میں تمہیں جب تم معافی مانگے تو میں اللہ تجھے بخش دوں گا۔ اور امام قشیری رسالہ قشیریہ میں
آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جان لیں کہ میں ان کی توبہ کا کیسے انتظار کر رہا ہوں، میں کس قدر انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب توبہ کریں گے اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں، اور ان کے معصیت کاریوں کے ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، گناہوں سے کنارہ کرنے کو میں اللہ کس قدر پسند کرتا ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ ملاقات اور میں کتنا پسند کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ملاقات کے شوق میں مر جائیں اور ان کے جسموں کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے الگ ہو جائیں۔ اے داؤد، یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، تو جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مجیدہ میں اللہ رب العزت نے انکنڈیشنلی اور کیٹاگوریکلی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میری رحمت اور میری بخشش جو ہے وہ جب بندے کی توبہ کرنے اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ گنہگار اپنے گناہوں کی توبہ اور شرمندگی کے ساتھ مالک سے معافی مانگ لے۔ تو سامعین احترام، یہ حالانکہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی یلذین اسرفوا علی انفسہم، پہلے کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اس سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگائیں کہ معافی کا مجدہ پہلے ہی دے دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خبردار اب میری بارگاہ میں تم آ رہے ہو، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لو، اس کے بعد کبھی یہ گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ اعلان اللہ نے محبت میں مربت میں نہیں کیا۔ اب یہ انسان کا اپنا کمال آگے ہوگا کہ وہ جو بندہ گنہگار اس پر چھوڑ دیا کہ اے بندہ گنہگار، تو میری بارگاہ میں آئے اور میں تجھے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لوں، میں تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں۔ اب تیری شان یہ ہوگی کہ تو ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اب یہ تیری شان ہوگی کہ تو ہمیشہ اس کام سے اجتناب کر لے جس کی وجہ سے تو میری بارگاہ سے دوری کا باعث بنتی ہے جو بات۔ تو سامعین احترام، اس قدر اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس قدر اپنے بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کا سلوک ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو ساری گفتگو میں نے کی ہے یہ گنہگاروں کے متعلق ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کو بجا آور لاتے ہیں، جو اتباع رسول اور اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان سے محبت کا عالم اللہ کا کیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ محبت جو ہے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ فقط عمل کو محبت کا نام دیا جاتا ہے کہ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ محبت سے خالی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف عمل کا نام ہی محبت ہے۔ وہ لوگ ایک بہکاوے میں ہیں۔ محبت کے کمال کے لیے اگرچہ عمل لازم ہے، عمل محبت کو معراج عطا کرتا ہے، جس سے آپ محبت کریں، اس کو فالو جب کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے تو آپ کی محبت نقطۂ کمال پر پہنچے گی اور آپ کی محبت نقطۂ معراج پر پہنچے گی۔ لیکن محبت جو عمل ہے وہ عین محبت نہیں ہے۔ محبت اٹ سیلف ایک الگ سچویشن ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث، کتاب فضائل الصحابہ میں باب مناقب عمر بن عبد الخطاب۔ آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی آپ توجہ کریں
کہ شخص پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی. آقا نے پوچھا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو تیاری کے جواب میں اس شخص نے کسی اور عمل کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کی طرح عمل نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے. حضرت ابو ذر نے عرض کیا میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے دوبارہ فرمایا اے ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ تجھے مجھ سے محبت ہے، اگرچہ کثرت عمل نہیں، تب بھی عمل میں اس طرح کی کثرت نہیں ہے، تب بھی اس محبت کی وجہ سے تو میرے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن میں تجھے اپنی کملی میں چھپا لوں گا. یعنی یہ محبت اب میں اس پر ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں. ایک صحابی کا نام عبداللہ تھا جن کا لقب الحمار تھا. ان کا عمل یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو شخص بھی آتا، کوئی اپنی مشکل لے کر، کوئی پرابلم لے کر، پریشانی لے کر، کوئی سوال لے کر آتے، آقا علیہ السلام ہر کسی کا سوال سنتے، ہر کسی کی مشکل سنتے، ہر کسی کی پریشانی سنتے اور اس کو حل فرماتے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ آبزرو کرتے رہتے کہ جو بھی آ رہا ہے آقا علیہ السلام کو اپنی پریشانی سنا رہا ہے. کوئی آقا علیہ السلام کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کوئی مزہ نہیں کر رہا، کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ خوشگواری سے کوئی آقا علیہ السلام کو انٹرٹین نہیں کر رہا. آپ کا یہ کی روٹین تھی کہ آپ جب آقا علیہ السلام لوگوں کے باتیں سن کر، لوگوں کے مسائل سن کر پریشان ہو جاتے یا تھک جاتے تو آپ کوئی لطیفہ حضور کو سنا دیتے. لطیفہ سن کر آقا علیہ السلام کی طبیعت جو ہے آپ ہنس پڑتے تو وہ جو بوجھ تھا طبیعت کا وہ ہلکا ہو جاتا. اس صحابی کے اب یہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے لطیفہ سنانا یہ اس کی ایک قلبی محبت کا اظہار تھا. یہ عمل جو تھا، اب ان صحابی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا اور وہ جو گناہ سرزد ہوا ان سے، اس پر حد جاری ہوئی. حد جاری ہوئی، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گناہ سرزد ہو گیا، پھر حد جاری ہوئی. اب بشری تقاضا تھا، وہ ایک ایسی بات تھی، ایک ایسا گناہ تھا جو بشری تقاضوں کے باعث ہو جاتا ان سے، عادی تھی اس بات کے وہ. تو آقا علیہ السلام جب بھی وہ اس میں مبتلا ہوتے حد جاری ہوتی. صحابہ کرام نے آپس میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ شخص دیکھیں کہ اس پر بار بار حد جاری ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آ رہا ہے. اب اس گفتگو کے دوران صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ لعنت ہو اس شخص پر کہ باز ہی نہیں آ رہا ہے. اتنی دفعہ حد جاری ہوئی، پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام تیزی کے ساتھ ان کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا لا تلعنوہ، خبردار اس پر لعنت نہ کرو، اس پر لعنت نہ کرو، اس کو برا بلا نہ کہو. فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے علم ہے، مجھے خبر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ تصور یہ کریں کہ وہ شخص، اس کا عمل کیا ہے، محبت کا جو اظہار ہے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کو ہنسانے کے لیے کو مزاح کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرا عمل ان کا یہ تھا کہ وہ جب کہیں باہر جاتے تو وہاں سے شہد اور پنیر لے آتے. آقا کو شہد اور پنیر بڑا پسند تھا، لے آتے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیتے. اب شہد اور پنیر لا کر حضور تحفہ قبول کر لیتے. اب جب شہد اور پنیر کی قیمت کا وقت آتا، وہ لوگ پیسے لینے ان کے پاس آتے، ان بندوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے
یا رسول اللہ وہ شہد اور وہ پنیر نہیں دیا تھا میں نے آپ کو، اس کے پیسے ان کو دینے ہیں۔ تو آقا مسکرا دیتے، یعنی ان کو پتا تھا کہ آقا اتنے کریم ہیں کہ وہ منع نہیں کریں گے، وہ آقا اتنے کریم ہیں کہ وہ مجھے آگے سے ڈانٹیں گے نہیں بلکہ میری مدد کریں گے۔ اب آقا مسکراتے اور وہ پے کر دیتے، یعنی حضور کو تحفہ دے بھی دیتے اور حضور سے ہی پیمنٹ کرواتے۔ یہ ان کی ایک قلبی جو محبت تھی۔ اب دیکھیں عمل جو ان کا یہ ہے کہ شراب پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ان پر حد جاری ہو رہی ہے، اور حضور کیا، جب صحابہ نے کہا کہ وہ ان کو برا بلا کہا تو فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا میں محمد اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے علم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ شخص خود کلیم تو نہیں کر رہا، خود کلیم بندہ کرے تو اپنے دعوے میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی تم کیسے کرتے ہو محبت؟ لیکن جب اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن فرمایا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے خبر ہے کہ وہ مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو مجھے اس حدیث پاک سے جو ہمیں پتہ چلا کہ اصل ایمان جو ہے وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ شجر ایمان کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے۔ عمل صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، صدقات، باقی جو بھی ہم عمل صالحہ کریں وہ اس درخت کے ساتھ لگنے والے پھول، پھل اور خوبصورتی اور حسن ہے اس کا۔ اب اگر کسی درخت کے ساتھ کسی سال پھل پھول نہ بھی لگیں، پتے کسی سال ہرے نہ بھی ہوں، جڑ سلامت ہو تو پھر ہریالی آ جائے گی، لیکن اگر جڑ ہی سلامت نہ ہو تو پھر وہ پھل پھول، وہ پتے، وہ ساری ہریالی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عمل جو ہے وہ ایمان کا حسن ہے، لیکن ایمان کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے۔ آقا علیہ السلام گنہگاروں سے، جیسے اس حدیث پاک میں نے عرض کیا، ایک اور حدیث پاک جو صحیح مسلم کی متفق علیہ